بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پیارے دوستو، شیطان مسلمان یا کافر یا ہندو یا عیسائی یا اس کا کیا مذہب ہے؟ پیارے دوستو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری باتیں آپ کو بیان کریں گے۔ ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ پر رحم اور کرم نوازی فرمائے۔ پیارے دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور پیارے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر باہر تشریف لے، تو مجھے اس پر حیرت آ گئی اور میں بھی آپ کے پیچھے نکل پڑی۔ تو آپ بقیہ کے قبرستان میں گئے تھے اور میں آپ کو دیکھ کر جلدی جلدی واپس بھاگ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اور میری سانس پھولنی ہوئی کیفیت تھی، تو آپ نے فرمایا، اے حضرت عائشہ، کیا تمہیں غیرت آ گئی تھی؟ میں نے کہا، بھلا مجھے جیسا آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کروں گی؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی، مگر میرے رب نے اس کے مقابلہ میں میری مدد کی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بامعلوم وقت انسان کے تعاقب میں رہتا ہے، ہر وقت انسان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور جب وہ موقع ملتا ہے تو انسان کے دل میں برے وسواس پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اللہ سے پناہ مانگے تو یہ اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ پیارے دوستو، لیکن اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر یہ اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ ایسی حقیقت کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلسل کر دیے جاتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے یا میرا ذکر چھوڑ دیتا ہے، آنکھیں بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام ہی نہیں لینا، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، اللہ کی طرف دیکھنا ہی نہیں، تو پیارے دوستو اللہ تعالیٰ اسے نقصانات میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا شیطان مسلمان ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ شیطان مسلمان ہوتا ہے؟ شیطان ابلیس کے بارے میں تو امت کا جملہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ البتہ شیطان ابلیس کے علاوہ دیگر شیطان جو انسانوں کو فتنے میں مبتلا کرتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتے رہتے ہیں،
ان میں سے کوئی شیطان مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسا کہ عمر سلیمان نے کہا کہ شیطان ابلیس ہے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ کفر ہی پر قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ کفر پر قائم رہے گا، البتہ اس کے علاوہ کوئی اور شیطان مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اس مسئلے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیگر شیطانوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مسلمان ہو گیا تھا، مگر بعض علماء نے اس نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان مومن نہیں ہو سکتا۔ انہی میں سے شارک بھی ہیں۔ دیکھیے، بعض علماء کا خیال ہے کہ اس روایت کا یہ تلفظ میم کے پیش کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے کہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہوں۔ شریعت کا خیال ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان مسلمان ہو سکتا ہے، ان میں سے بن حبان بھی تھے، سرا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور وہ آپ کو صرف بھلائی کا حکم دیتا تھا، اور اگر وہ کافر تھا تو آپ اس سے محفوظ رہتے تھے کہ شیطان کا کفر ہی ہوتا ہے۔ اگر ان کی اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان صرف کافر جنوں کو کہتے ہیں تو یہ درست ہے، اور اگر یہ خیال ہے کہ شیطان اسلام کی طرف نہیں لپک سکتا تو یہ بات تر بات ہے، اور یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے، اور ہمیں کافی ہے کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان مومن تھا، اللہ نے اسے مومن پیدا کیا اور سب سے بڑا عبادت گزار تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اللہ کی ہر بات ماننے والا تھا۔ لیکن پیارے دوستو، شیطان سے صرف ایک غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک لعنت پیش کی۔ پیارے دوستو، وہ غلطی یہ ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں آ گیا تھا اور اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھنے لگ گیا تھا۔ پیارے دوستو، مالک اور خالق یہ سب سے افضل ہے، وہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے حکم کی نافرمانی کی اور قیامت تک لعنت اپنے اوپر پیش کی، اور اللہ کی بھی لعنت پڑی اور فرشتوں کی بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان سے محفوظ رکھے اور اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، اور آپ کی یہ محبت کا شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔